علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے 7th کلاس کا، 7ویں جماعت کا لیکچر نمبر 2، سبق نمبر 18۔ سبق نمبر 18، سبق کا نام ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ آپ نے جو پریویس لیسن پڑھا تھا وہ تھا خواتین، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ اس کی مشق اور سوال جواب آپ نے کر لیے ہوں گے نوٹ بک پر، اور بک پر جو کام کرنے والا تھا، اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا آپ نے۔ آپ کو ونٹر ویکیشن کا ورک بھی مل چکا ہوگا۔ واٹس ایپ آپ اپنا چیک کر لیں اگر ابھی آپ نے نہیں دیکھا تو اس میں آپ کو ونٹر ویکیشن کا ورک بھی مل چکا ہے، اس کو آپ نے ان ونٹر ویکیشن میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اگر ابھی بھی آپ نے نوٹس جو ہیں وہ اسکول سے نہیں کلیکٹ کیے تو ہارڈ کاپی میں نوٹس اویلیبل ہیں، وہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب بچے اپنی بکس جو ہیں وہ اوپن کریں اور ساتھ پینسل بھی اپنی لے لیں، پینسل ریزر، جہاں جہاں ورک آپ بک کا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مزے کا ٹاپک ہے۔ آپ کو بھی اس کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یعنی کہ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے لوگوں کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہماری ذات سے کسی کو خوشی ملتی ہے، ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے، دلی خوشی ملتی ہے۔ اور اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم اس کی ہیلپ نہیں کرتے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارا جو ضمیر ہے ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے، یعنی ہم ناخوش رہتے ہیں، ہمیں اندر سے بے چینی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ کاش میں اس کی مدد کر دیتا، میں کر سکتا۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں اگر ہم وہ کر دیتے ہیں تو یہ ایک تو ہے دوسروں کی مدد ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اپنے اندر جو ہے ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے، اور اس کا صلہ جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیتا ہے اور دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں جنت کی شکل میں ملتا ہے، ہمیں ملے گا ہمیں صلہ انشاءاللہ، اور آخرت دنیا میں جو صلہ ملتا ہے وہ ہم خود بخود محسوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اس میں ہم زیادہ تر جو سبق ہے وہ ایثار کے متعلق ہے، قربانی کے متعلق ہے، یعنی اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں، ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہم اپنا اس کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے ٹائم کی قربانی دیتے ہیں۔ ہم اس وقت میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اپنا، لیکن ہم یہ وقت دوسروں کے لیے صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا تو رہ نہیں سکتا۔ اکیلا انسان، آپ اکیلے رہ کے دیکھیں، آپ سے آپ کے پیرنٹس کہیں چلے جاتے ہیں، بہن بھائی کہیں چلے جاتے ہیں، تو کتنے دن، ایک دن رہ لیں گے آپ؟ کیسے رہیں گے؟ دوسرے دن کیسے رہیں گے؟ نہیں رہا جاتا، اکیلا انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کو زندگی میں رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر رشتوں سے وابستہ اور آگے آگے رشتے ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ دار تو ہم چلیں، کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کچھ ہم سے دور رہتے ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں وہ ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو ہمسائے جو ہیں وہ رشتہ داروں سے پہلے، ایک قسم سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک رہتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے رشتہ دار تو بعد میں آتے ہوں گے، ہم لوگ ہمسائے جو ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، ہم ان کے پاس ان کی تکلیف میں پہنچ جائیں۔ تو انسان جو ہے وہ قدم قدم پر نا اس کو دوسروں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سچا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے دکھ کو اپنا نہیں سمجھتا، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی جائے میری بلا سے، تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور دوسروں کے کام آنا مصیبت میں ان کی
مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ اور انسان اس طرح سے دوسرے انسانوں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگتا ہے، وہ اپنی جو اس کے خود کے مفادات ہوتے ہیں، خود کے اس کے فائدے ہوتے ہیں، اس کو وہ پس پشت ڈال دیتا ہے، یعنی پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں جو ہے اپنی خواہش کی قربانی دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اس جذبے کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں، اس قربانی کو ایثار کہتے ہیں۔ اپنے ٹائم کی قربانی دینا، اپنی خواہش کی، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو بہت ضروری کام ہے، آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے، لیکن آپ کو یہ وقت اپنا کسی دوسرے کو دینا پڑ گیا، ضرورت مند کو، تو وہ آپ کا ایثار ہے۔ اور اسلام نے ہمیں ایثار کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو دوسرا جسم بے چینی اور بے آرامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ ہجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ہجرت الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا تو تمام امت مسلمہ جو تھی وہاں پر، اس وقت سارے مسلمان وہاں پر جمع تھے میدان عرفات میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا تھا، اور انہوں نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جو مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اسلام کے کو دیکھیں، بکس کھول کر دیکھیں، ہم اس میں گوگل میں سرچ کریں، ہمیں مطلب اس پر موبائل پر بھی مل جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو کھولتے ہیں، ہم کچھ ہسٹری کے متعلق کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم وہ ہسٹری کی جو مثالیں ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال دولت، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور بے سر و سامانی کے عالم میں، یعنی بالکل تنہا، کچھ بھی نہیں لے کر گئے، مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا۔ جب کفار نے ظلم ہی اتنے ڈھانے شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا۔ اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب مدینہ کے انصار نے کیا کیا؟ انہوں نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر نبھایا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، مطلب حصہ دیا، اپنے گھروں میں رکھا، اور باغات، جو ان کے پاس باغات تھے وہاں پر مدینہ میں یہ والا کام زیادہ تھا، باغ وغیرہ زیادہ تھے، انہیں شریک کیا اور حصے دار بھی بنایا، اور خود تنگی کاٹی مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کشادگی مہیا کی۔ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے اثار کی مثال نہیں ملتی۔ ویسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو بھائی جو ہمارے سگے بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جائیداد کے پیچھے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایون کہ جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کے پیچھے بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے بعض گھروں میں۔ تو یہ دیکھیں، اس مثال کو، یہ مثال واقعی نہیں ملتی پوری تاریخ میں اسلام کی، کہ وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، مکہ کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں لگتے تھے وہ ان کے، لیکن انہوں نے ان کو اپنا گھر میں حصہ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت دل بڑا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق اپنا لے کر آئے مدد کی غرض سے، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے اور حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم کتنا لائے؟ انہوں نے کہا میں آدھا لایا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے کہا میں پورا لایا ہوں۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا اس بار، ہر بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جو ہے وہ
پیش کرتے تھے، اپنی خدمت زیادہ مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت عمر نے کوشش کی کہ اس بار میں زیادہ مدد کروں، لیکن اس بار پھر حضرت ابوبکر صدیق بازی لے گئے حضرت عمر سے. اس طرح اس وقت وہ لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے پاس پیچھے کیا رہ جائے گا، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے آگے کیا دینا ہے. وہ اپنا جو اگلی دنیا سے اگلی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم زیادہ احسان و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی اسی حساب سے انشاءاللہ دے گا، اور اس کا اجر آخرت میں ضرور ملے گا. اور یہ یقین ہمیں پختہ رکھنا ہوگا. اور اسی طرح کی ایک مثال جنگ یرموک میں ہے کہ ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مقرر ہوا. تو ایک طرف سے اس کے کان میں آواز آتی پانی، وہ آواز کی سمت پڑتا ہے، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرتا ہے، مشکیزہ کہتے ہیں گھڑے کو، اور اپنے زخمی بھائی کو پیش کرتا ہے. وہ پانی کا پیالہ پکڑنے کے بالکل قریب ہے کہ ایک اور زخمی کی آواز آتی ہے پانی. پہلا زخمی یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے کہ میرے دوسرے بھائی کو پہلے پانی پلایا جائے. اب اس طرح اس کی پیاس کی شدت مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے. پانی پلانے والا مشکیزہ اٹھائے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے. وہ اس کو پانی پیش کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے پانی. تو دوسرا زخمی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے اس زخمی بھائی کو پہلے پانی پلائیں، ہو سکتا ہے اس کی پیاس مجھ سے زیادہ ہو. جب وہ تیسرے زخمی بھائی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے اتنی دیر میں. پانی پلانے والا پلٹتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے، مگر اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے. اب وہ پہلے زخمی کی طرف آتا ہے مگر وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. یوں تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنی جانیں دے دی، لیکن اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی. ایک انسان مر رہا ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ میرے دوسرے بھائی کو پانی پلائیں. کیا بات ہے! کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کے جذبات جو ہے اس سے نوازے. اس سے بڑھ کر اثار کا اعلیٰ نمونہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے. اور اسی طرح سے اس معاشرے میں، ایسے معاشرے میں اخوت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے جہاں لوگ مشکل وقت میں پڑوسیوں اور ارد گرد رہنے والوں کی خبر رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی جو ہے وہ انسانوں کی طرح جئیں، حیوانوں کی طرح نہیں. جانوروں کو نہیں نا پتہ ہوتا ایک دوسرے کا، لیکن انسانوں کو پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے جسم کے اعضاء دیے ہیں، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، منہ دیا بولنے کے لیے. تو یہ سب کچھ، ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، تاکہ وہ یہ سب کچھ دوسروں کی جذبات کو محسوس کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں. اچھا، اب یہ ہے کہ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ابھی ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے 8 اکتوبر 2005 میں کیا ہوا تھا. ایک پاکستان کو ایک ناگہانی آفت سے دوچار ہونا پڑا تھا. زلزلہ آیا تھا جو کہ آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں آیا تھا. اور پوری قوم جو ہے اس وقت یکجہت ہو گئی تھی اور وہ اپنے آفت زدہ بھائیوں کے لیے کھڑی ہو گئی. ملک بھر سے کمبلوں، لحافوں، گرم کپڑوں اور خوراک سے بھرے ہوئے ٹرک جو ہیں وہ ان متاثرہ بھائیوں کے لیے، یعنی جو زلزلے میں کچھ دب گئے تھے، کچھ زخمی باہر آ رہے تھے، تو ان کے لیے بھیجے گئے. قوم یکدل اور یکجان ہو گئی. اس طرح 2010 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا جس نے پورے ملک میں تباہی مچائی. کوئی صبح سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ نہیں سکا. سیلاب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بہا لے گیا. ان کے گھر بار جو ہیں وہ گر گئے، اور مویشی جو ہیں جانور پانی میں بہہ گئے، فصلیں ضائع ہو گئیں. اب انسان پورا سال ایک فصل جو ہے، اب فصل گندم کی ہوتی ہے بجائی، تو پھر اس کے بعد اس کو انتظار کرتا ہے کہ اس کی اب یہ بڑی ہوگی، پھر ہم اس کو کاٹیں گے، پھر ہم اس کو بیچیں گے، اور پھر یہ لوگ گھروں میں جائے گی اور پھر پیسے آئیں گے. کسان کتنا انتظار کرتا ہے. اور اس طرح ان کی وہ جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئیں. وسیع پیمانے پر بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا. اور پھر ایک بار یہ قوم متحد ہو گئی اور لوگوں نے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کے دل کھول کر امداد کی. جس سے جو بن پڑا، جس سے جو ہو سکا اس نے وہ کیا. اور قوم نے اظہار و ہمدردی کی سنہری مثالیں قائم کی.
ایسے مواقع قوموں کی آزمائش ہوتے ہیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں سرخرو ہوئے. اور ہمارے اس طرح کے بہت سے جو ہیں فاؤنڈیشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جو بنی ہوئی ہیں, اور وہ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور ان کے نام ہیں دارالسکون, گرین کریسنٹ فاؤنڈیشن. میں کچھ فاؤنڈیشنز کے نیم لے رہی ہوں: امان فاؤنڈیشن, سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ, بلقیس سرور فاؤنڈیشن, کیئر پاکستان, ایدھی فاؤنڈیشن اور انصار بنی ٹرسٹ انٹرنیشنل. یہ تھوڑے سے فاؤنڈیشنز ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں. یہ جو ہیں یہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کا یہ سہارا بنتے ہیں, ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں. انہوں نے اپنا ہاسٹل ٹائپ بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک پورا ادارہ, اور اس میں یہ ان عورتوں کو, غریب عورتوں کو, یتیم بچوں کو, بزرگوں کو, جو بھی مصیبت زدہ ہوتا ہے اس کو یہ سہارا دیتے ہیں, اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اور یہ پیسے کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ جو پیسے ان کی فنڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے ہی ملک کے لوگ یا بیرون ملک میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جو احساس رکھتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ سب لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے, مسلمان تو خاص طور پر اس چیز کو مانتے ہیں نا کہ ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوتا ہے. جب ہم ویسے بھی ہمارے اسلام میں جو ہے وہ زکوٰۃ ایک رکن ہے اسلام کا, اور زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو مستحق ہوتے ہیں. اپنی آمدنی کا جو مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ نے نصاب کے مطابق طے کیا ہوا ہے, ہم نے اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ نصاب کے مطابق جو پیسے ہمارے بنتے ہیں وہ ہم نے غریبوں کو ہی دینے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ان فاؤنڈیشنز کو عطیہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالستار ایدھی. عبدالستار ایدھی کون تھے؟ دیکھا ہوا ہے نا آپ نے ان کو ٹی وی پر, اور اکثر آپ نے وہ ایمبولینسز پہ ان کا نیم بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا. عبدالستار ایدھی کون تھے؟ یہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جانی اور مانی شخصیت, یعنی کہ بہت مشہور شخصیت ہیں, جو پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے صدر بھی تھے. اب تو ان کے بیٹے چلا رہے ہیں نا, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, اور ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہے. سربراہ ان کی بیوی ہیں, لیکن ان کے بیٹے بھی ان کو چلا رہے ہیں. دونوں کو 1986 میں ان خدمات کے شعبہ میں رامون ماگسے کے ایوارڈ سے نوازا گیا. کیا تھا مولانا ایدھی 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بنتوا میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے. وہ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی اپنے دوستوں کی چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے. جب ان کی ماں ان کو اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیتی تھی تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے تھے اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کو دیتے تھے. یہ ہے وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے, کہ اگر ہمیں کوئی پاکٹ منی ملتی ہے تو ہم اس میں سے تھوڑا سا حصہ, اگر 20 ہے تو 5, اگر 30 ہے تو 10, اس طرح ہم دے سکتے ہیں نا. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کریں. اور 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا, جو شدید قسم کے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھیں, یعنی شوگر تھی ان کو. چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لی, جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی بنی. یہ اب مین بات یہ ہے کہ انہوں نے اب پہلے ان کے پاس 1 ایمبولینس تھی, پھر 2 ہوئی, پھر انہوں نے بہت ساری ایمبولینس لانے, کیونکہ ان کے اندر جذبہ تھا. جب آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی, لیکن آپ کا جذبہ جو ہے وہ سچا ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے, یعنی کہ کسی کو انسان کو بھی نقصان پہنچتا ہے, تو یہ جو ایمبولینس ہے یہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنیں. ٹھیک ہے نا, دل چاہتا ہے نا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں. ابھی اپنی عمر کے حساب سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ اپنی بکس, اپنے کلوتھس, آپ کی مما کو پتا ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے, اس کو دے سکتے ہیں, لیکن اس کو احساس دلائے بغیر اپنے ارد گرد اپنے نیبرز میں خیال رکھیں کون جو ہے وہ نیڈی پرسنز ہیں, آپ ان کی مدد کریں. آپ کی مما کے ساتھ مل کر آپ ان کی مدد کریں.
ٹھیک ہے. اب یہ آج ہمارا لیسن جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے. یہ سبق ریڈنگ ہم نے اس کی کر لی ہے. اس کی ریڈنگ آپ نے اچھی طرح سے خود کر لینی ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اب ہم اس کے املا کے الفاظ دیکھتے ہیں کیا ہیں. پہلا لفظ ہے ترجیح. پس سے پشت ڈالنا. ترجیح ہوتا ہے فوقیت دینا, اپنے سے کسی دوسرے کو برتر سمجھنا. پس سے پشت ڈالنا یعنی بعد میں کر لینا, پیچھے رکھنا اس چیز کو. جست واحد ایک جسم. جسم اور واحد ایک. بے سر و سامانی تنہا خالی بغیر سامان کے. درخشندہ روشن. معمور مقرر کیا گیا. یگانگت بھائی چارہ اخوت. ناگہانی آفت اچانک. آفت زدہ مصیبت زدہ. زرعی سنہری سرخ رو کامیاب. یہ میں نے آپ کو میننگس تو بتائے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ان الفاظ کے مطلب کیا ہیں. ویسے تو صرف یہ آپ نے اس کی املا ہی کرنی ہے تیار. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر. اس کا مشق ہے پیج نمبر 103. درج سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں. یہ آپ نے جواب اس ریڈنگ میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں, نوٹس میں سے رائٹ کر سکتے ہیں, اپنی کاپی پہ رائٹ کرنے ہیں اور ان کو پھر آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. جیسا کہ انسان ایک حیوان ہے تو اس کے آپشنز دیے گئے ہیں معاشی, معاشرتی, سیاسی کے اخلاقی. تو انسان ایک معاشرتی حیوان ہے تو اس کو آپ نے بے کو ٹک لگانا ہے. اسی طرح سے آپ نے یہ سارا سولو کرنا ہے. یہ ٹک لگانا ہے یہ تو آپ کو ایزی ہے نا, یہ مشکل نہیں ہے, یہ آپ خود کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. یہ اب ہم دیکھتے ہیں اعراب کس طرح سے لگانے ہیں. یہ آپ ابھی آپ کے پاس اگر پینسل ہے تو آپ اعراب لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اخوت, الف کے اوپر زبر, خے کے اوپر پیش, اخوت. جب ہم اس کے اوپر زور ڈال رہے ہیں وہ کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے نا وہاں پر تشدید آتا ہے. اخوت. اس کے بعد ہے یگانگت. یگانگت. اصل, جسم, مہاجر, سمت, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے اعراب لگا لینے ہیں. اور نیکسٹ ہے جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے پڑھا. اس سے ایک کہانی کی صورت میں اپنے لفظوں میں دوبارہ لکھیں. یہ آپ اپنی کاپی پر لکھیے گا. اور اس کے بعد اس سبق میں آپ نے معمور کا لفظ پڑھا ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے معمور. یہ اب آپ نے دیکھا ایک الف کے ساتھ ہے, ایک عین کے ساتھ ہے. ان دونوں لفظوں کے معنی لغت سے دیکھیں اور ان دونوں کو جملوں میں استعمال کریں. اب آپ نے ان دونوں لفظوں کے جملے بنانے ہیں. معمور الف والا ہے, اس کا مطلب ہے مقرر کیا ہوا ہے, اور معمور عین والا ہے, اس کا مطلب ہے بھرا ہوا. تو اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ پھر کہ اس میں سے کون سا جملہ بنے گا. یہ آپ نے کاپی پر بنانا ہے, نوٹس میں سے دیکھ لیجئے گا, آپ خود بنانے کی کوشش کریں. نیکسٹ ہے اس سبق میں آپ نے سیلاب زدہ اور آفت زدہ کے لفظ پڑھے ہیں. زدہ کے معنی ہے مارا ہوا, سیلاب زدہ کے معنی ہے سیلاب کا مارا ہوا. اب اس طرح کے یہ الفاظ آپ کی بک میں یہ دیے گئے ہیں, یہ آپ اپنے کاپی پر خشک کر کے لکھنے ہیں. یہ والا جو ہے 9 نمبر 9. اب اس کے بعد اس کا خلاصہ لکھنا ہے آپ نے کاپی پر. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جو ہے یہ ختم ہوا. یہ کاپی کا کام آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون سا ہے. یہ الفاظ لکھنے ہیں, خلاصہ لکھنا ہے, سوالات کے جوابات لکھنے ہیں, اور اس طرح سے یہ آپ کا سب جو ہے یہ ختم ہو گیا. اور ہم اب نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ میں کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں اگلا سبق پڑھیں گے. اور آپ نے اس کی اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے, اس کو سمجھنا ہے, اور اس پر ان کو جو اس میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں, جو ہمیں بتایا گیا, جو سمجھایا گیا سب میں, اس پر عمل بھی کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اپنا کام ساتھ ساتھ کیا کریں, ساتھ ساتھ ڈیلی آپ کی ڈائری آ رہی تھی اب تک, اب تو ونٹر ویکیشن کا آپ کو ورک مل گیا ہے تو آپ اس کو فالو کریں, اور آپ نے ان ہی ڈیز میں یہ والا ورک جو ہے یہ فنش کرنا ہے تاکہ جب ہمارے اسکول ری اوپن ہوں تو آپ ٹیسٹ کے لیے, مڈ ٹرم ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. اور ڈیلی آپ نے اپنا ورک کرنا ہے, ڈیلی, بالکل بھی اس میں آپ نے سستی نہیں کرنی. اور گھر میں رہیں, گھر سے باہر نہیں جانا آپ نے, اور اپنے پیرنٹس کی, بس اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کریں, اپنے گھر بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں اگر وہ چھوٹے ہیں پڑھتے ہیں, اور اگر مطلب بڑے ہیں تو ان کو تنگ نہیں کرنا, چھوٹے ہیں تو ان کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے ان کی اسٹڈیز میں. ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. گھر کا کام جو ہے وہ سبق نمبر 18 کی بلند خوانی اور مشق جو ہے وہ کاپی اور کتاب پر حل کرنی ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے آپ نے کرنے ہیں کاپی پر اور کون سے کتاب پر, اور اس کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ.